الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آزمایا، ان کو دنیا کے اندر پوزیشن اور رزق دے کر، آسائشیں دے کر، اور اسی طرح ان کو تکلیفوں میں، اور یہ نہایت اہم مضمون ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آسانی کی صورت میں آ سکتی ہے یا پھر مشکل کی صورت میں آ سکتی ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آسانی والی آزمائش ہے وہ آسان ہے اور جو مشکل والی آزمائش ہے وہ مشکل ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آسانی والی آزمائش جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ جب انسان کو آسانی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کو بھولنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور جو ہے دنیا کے اندر مگن ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت یا پریشانی کی آزمائش آتی ہے تو اس وقت انسان قدرتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن یہ دونوں آزمائشیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ آسانی میں شکر کے جذبے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے، اور پریشانی مصیبت میں صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ نیکوکار اور کچھ لوگ بدکار تھے، اور یہ ایک عام قانون ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہود کی دولت جو ہے برہم ہوئی تو آپس کی مخالفت سے ہر طرف نکل گئے، کوئی اجتماعی قوت اور شوکت نہ رہی، اور مختلف مذہب پیدا ہوئے۔ یہ احوال اس امت کو عبرت کے لیے سنائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو کچھ یہود نے کیا۔ ان میں سے کچھ افراد نیک تھے مگر اکثریت کافروں اور فاسقوں کی تھی۔ ان اکثروں کے لیے بھی ہم رجوع اور انابت اللہ کے مواقع بہم پہنچاتے رہے۔ کبھی اللہ ان کو عیش و نعیم کے اندر رکھتا اور کبھی سختی اور تکالیف میں مبتلا کرتا کہ ممکن ہے کہ احسان مان کر یا سختیوں سے ڈر کر توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔